ملکہ سیرا سیریز سیزن 5 وادی سنگ قسط نمبر 19۔ ان کی خوفزدہ نگاہیں ان عجیب و غریب کھوپڑیوں کا جائزہ لے رہی تھی اور ان کے جسموں میں خون کی لہریں دوڑ رہی تھی۔ بہت دیر تک کسی کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل سکا۔ پھر اروکا نے ہی ہمبا کو مخاطب کیا۔ ہمبا، یہ کیا ہے؟ میں اپنے ذہن میں ایک ایسی داستان کو یاد کر رہا ہوں جو کبھی کسی نے مجھے سنائی تھی، لیکن اس عمر میں جب میں سوچوں میں مکمل نہیں تھا اور میرے ہوش و حواس بہتر حالت میں نہیں تھے، لیکن ایسا کوئی ذکر کہیں ضرور ہوا تھا۔ میرے ذہن میں اس کی کلبلاہٹ ہے۔ کیا مطلب؟ مقدس کھوپڑیاں؟ لیکن یہ کھوپڑیاں اگر ہیں بھی تو کیسی، اور ان کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ کیوں؟ کیا ہم اس سمجھ جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے؟ اروکا نے کہا۔ مگر ہمیں روکا تو نہیں جا رہا۔ کیا ہم ان کے سامنے جا سکیں گے؟ اروکا نے سوال کیا اور ہمبا گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگا۔ پھر اس نے متفکر نگاہوں سے ساگی کی طرف دیکھا۔ اس لڑکی سے بھی کوئی سوال کرو، کیوں ساگی کیا کہتی ہو؟ ساگی اس وقت ان دونوں سے زیادہ باہمت ثابت ہوئی۔ اس نے کہا، میں تو صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں روکا۔ کیا آسمان کی بلندیوں سے پانی کی دھاروں کے ذریعے زمین کا سفر کیا جا سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ ہم نے یہ سفر کیا ہے، ہاں، اور دوران سفر ہم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ بالکل، ہمیں کچھ یاد نہیں تھا، لیکن ہم نے اپنے آپ کو زندہ پایا۔ تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ میں نہیں جانتی اروکا کے مقدس معبد کی توہین کر کے ہم نے کیا کیا ہے۔ یقیناً یہ ایک گناہ عظیم ہے، لیکن اروکا، میں صرف ایک بات کہتی ہوں۔ کیا؟ کہا یہ گیا ہے کہ محبت ہی دیوتا ہے، محبت ہی چاند ہے، محبت ہی سورج، محبت آسمانوں پر برستی بارش ہے، محبت کالے بادلوں میں چمکتی ہوئی بجلی کی مانند ہے، محبت ہی دیوتاؤں کی اطاعت سکھاتی ہے، اور محبت ہی زندگی کو موت کی جانب لے جاتی ہے۔ جب محبت ہی سب کچھ ہے اور دیوتا سچے ہیں تو وہ محبت کے محافظ ہوں گے، دشمن نہیں۔ ہمبا نے حیرت سے ساگی کی صورت دیکھی اور اروکا کی جانب رخ کر کے بولا، کیا یہ ساگی بول رہی ہے؟ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اس کی آواز میں دیوتا بول رہے ہوں، اروکا نے عقیدت سے کہا۔ لیکن اس کا ایک ایک لفظ سچ ہے اور دیوتاؤں کی زبان ہی سچی ہوتی ہے۔ گویا یہ تسلیم ہے کہ محبت ہی سب کچھ ہے۔ محبت نہ ہوتی تو اروکا، تو بدصورت ہمبا تیری توجہ کا مرکز کیسے بنتا؟ یہ محبت ہی ہے جس نے سب کچھ بھلا کر اس شخص میں تیرے لیے دلچسپی پیدا کی، جسے بستی کا ہر شخص نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ یہ محبت ہی ہے کہ ہمبا ساگی کو لے کر آبشار میں کودا، ورنہ زندگی کسے پیاری نہیں ہوتی۔ میں اسے تسلیم کرتا ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ محبت ہی ہے جس نے ہم تینوں کو زندگی بخشی۔ میں ان تمام باتوں کو مانتا ہوں، مگر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمیں اپنے راستے پر سفر کرنا چاہیے۔ اگر محبت اتنی ہی طاقتور ہے کہ پانی کی چادر پر زندگی دے سکتی ہے تو پھر یہ کھوپڑیاں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی، ساگی نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں انکار نہیں کروں گا اس بات سے۔ ہمبا تو کیا کہتا ہے؟ تو مجھ سے سوال کرتا ہے کہ ہمبا تو کیا کہتا ہے؟ تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے روکا۔ تو زرد پتیوں کے حصول کے لیے تنہا نکل گیا تھا، لیکن تیرا موقف میں سمجھتا ہوں۔ تو صرف اپنی زندگی داؤ پر لگانا چاہتا تھا۔ آبشار کے پانی پر کود کر میں نے تیری اس بات کا جواب دیا تھا، اور اب بھی تجھ سے یہی کہتا ہوں کہ جو فیصلہ کرے گا ہمبا اس میں تیرے ساتھ ہے۔ ارے بیوقوف، یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اگر تو اس دنیا میں نہیں ہوگا تو کیا ہمبا اس زمین پر کتوں کی طرح گھومتا پھرے گا؟ تیرے بغیر وہ کیوں زندہ رہے گا؟ چنانچہ جو بھی فیصلہ تو کرے اس میں ہمبا کو اپنا شریک سمجھ۔ تو پھر ہمبا، ہم لوگ چلتے ہیں، بلکہ کیوں نہ ہم ان مقدس کھوپڑوں کی جانب سفر کریں۔ ہمبا نے آہستہ سے کہا، پھر ساگی کی طرف دیکھ کر بولا، اور تو ساگی؟ ساگی مسکرا دی۔ اس نے کہا، جب اروکا مجھے پہلی بار ملا تھا تو سچی بات یہ ہے کہ میں نے اپنے دل میں اس کے لیے محبت کے نشتر نہیں محسوس کیے تھے، بلکہ یہ مجھے اچھا ضرور لگا تھا اور یوں ہی اسے چھیڑنے کو جی چاہا تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ جو لمحات گزرے انہوں نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں تو صدیوں سے اروکا ہی کی منتظر ہوں، اسی کے لیے جینا چاہتی ہوں، اسی کے لیے مرنا چاہتی ہوں، اور جب جینے مرنے کا فیصلہ ہو گیا تو پھر خوف نام کی چیز کہاں سے سامنے آ سکتی ہے؟ تینوں کے سینے مضبوط ہو گئے اور انہوں نے کھوپڑوں کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اب ان کا خوف ان کے دل سے نکل گیا تھا، البتہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ کون سی آسمانی چیزیں ہیں، کیا یہ دیوتا ہے جو ان کی مدد کے لیے آئے ہیں یا پھر لیکن کوئی فیصلہ کرنا بے حد مشکل تھا۔ ان کے قدم ان بھیانک چیزوں کی جانب بڑھنے لگے۔ چمکدار دن تھا اور قرب و جوار کا پورا ماحول روشن۔ فیروز نے باہوش و حواس ان لوگوں کو دیکھا تھا اور اس کی جوان آنکھوں نے ان کا بھرپور جائزہ لے لیا تھا۔ دو مرد تھے، ایک عورت۔ فیروز نے لوگوں کو ہوشیار کرنے کے لیے سیٹی بجائی تھی۔ سب سے پہلے نادری شاہی اس کے پاس پہنچا تھا، کیونکہ یہ تمام ذمہ داریاں ان لوگوں نے ہی اس کے سپرد کر دی تھی اور سب کچھ اس کے سپرویژن میں ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے فیروز؟ وہ دیکھو سردار خان، وہ۔ فیروز نے اشارہ کیا اور نادر شاہ کی نگاہیں بھی اس کی جانب اٹھ گئی۔
رفتہ رفتہ تمام لوگ جمع ہوتے جا رہے تھے۔ نادر شاہ نے ان تینوں کو بغور دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، فیروز بظاہر ان کے آس پاس آگے پیچھے اور کوئی نظر نہیں آتا۔ یہی جائزہ میں بھی لے رہا تھا کہ وہ تنہا ہے یا ان کے پیچھے ٹاری ویگا کا کوئی گروہ بھی ہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ تینوں افراد ایک ساتھ اور ان کے آس پاس اور کوئی نہیں ہے۔ تب بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ اتفاقیہ طور پر اس طرف نکل آئے ہیں۔ ہاں، ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ ٹاری ویگا والوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے یا نہیں۔ واقعی یہ اندازہ اب تک نہیں ہو سکا۔ تو پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ اوہو، یہ تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں، وہ انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ہاں، میں انہیں روکتا ہوں، نادر شاہ نے کہا اور اپنی جگہ سے واپس پلٹا تو فیروز نے کہا، میرے لیے کیا حکم ہے مسٹر سردار خان؟ تم اپنی جگہ متعین رہو اور اگر کوئی ایسی بات دیکھو تو ہمیں آگاہ کرنا۔ نادر شاہ نیچے اتر آیا اور ان تمام لوگوں کے قریب پہنچ گیا۔ قمر مہتاب علی، سر ہدایت اللہ اور دوسرے ہی تمام لوگ یکجا ہو گئے تھے۔ مائیکل بائر، جیمز پیرے وغیرہ بھی آ گئے تھے۔ ایمر اور یوٹ بھی قریب تھے۔ نادر شاہ نے انہیں صورتحال بتانے لگا۔ چلو، کچھ تو سلسلہ شروع ہوا، قمر مہتاب علی نے کہا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے ان لوگوں کو اپنے قبضے میں لینا مناسب رہے گا۔ ہدایت اللہ نے مشورہ دیا۔ کس طرح؟ کیا وہ مسلح ہیں؟ نہیں، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں معلوم ہوتا۔ اگر پوشیدہ طور پر انہوں نے اپنے لباس میں خنجر وغیرہ چھپا رکھے ہوں تو الگ بات ہے۔ ان کو پہلے نہایت احتیاط کے ساتھ اپنے قبضے میں لیا جائے، اس کے بعد ہی ان سے صورتحال معلوم کی جا سکتی ہے۔ تو پھر میں کوشش کرتا ہوں، نادر شاہ نے کہا۔ جیمز پیرے کے دو ساتھی اور زاہد وغیرہ کو لے کر نادر شاہ انہیں ہدایات دی اور اپنا رخ تبدیل کر لیا، لیکن اسے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ اس وقت تک ان پر کسی قسم کے کوئی حملہ وغیرہ نہ کیا جائے جب تک ان کی جانب سے کوئی خطرہ وغیرہ محسوس نہ کر لیا جائے۔ اس کے بعد اس نے فیروز سے چیخ کر پوچھا، فیروز، کوئی تبدیلی؟ نہیں، پہلے وہ ساکت ہو گئے تھے اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے، لیکن اب وہ پھر متحرک ہو گئے ہیں اور ان کا رخ ان کھوپڑیوں کی جانب ہے۔ ہمیں یہ بھی جائزہ لینا ہے فیروز کہ وہ لوگ ہمارے ان کاوش سے خوفزدہ ہیں یا نڈر طریقے سے آگے آ رہے ہیں۔ میں جائزہ لے رہا ہوں، کوئی اندازہ؟ یوں ہی محسوس ہوتا ہے جیسے ان کا رخ انہی کھوپڑیوں کی جانب تھا۔ اس کا مطلب ہے بہادر لوگ ہیں، یہی اندازہ ہوتا ہے۔ اوکے، تم فکر مت کرو۔ اس کے بعد نادر شاہ زاہد کے ساتھ رخ بدل کر ایک جانب چل پڑا۔ باقی افراد کو بھی اس نے ادھر ادھر منتشر کر دیا تھا، لیکن ان سبھی کو اس نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے ان لوگوں کو کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ پھر نادر شاہ نے ان لوگوں کو دیکھ لیا اور چھپ کر ان کا جائزہ لینے لگا۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ اس جانب بڑھ رہے تھے۔ لڑکی درمیان میں تھی، ایک جانب ایک نوجوان تھا، دوسری جانب دوسرا۔ ان کے انداز میں ایک عجیب سی کیفیت پائی جاتی تھی۔ زاہد کہنے لگا، ایک بات محسوس کر رہے ہیں آپ سردار خان؟ ان لوگوں کے انداز میں ایک عقیدت سی پائی جاتی ہے۔ تم نے بھی محسوس کر لیا جو میں نے؟ ہاں، اصل میں زاہد صاحب، یہ لوگ بیچارے معصوم غیر مہذب لوگ ہیں۔ دنیا کی ہر انوکھی چیز ان کے لیے باعث حیرت ہوتی ہے اور یہ اسے کسی نہ کسی شکل میں اپنا دیوتا سمجھ لیتے ہیں۔ ہاں، ایسا ہی لگتا ہے۔ وہ لوگ جس جگہ موجود تھے ان تینوں کو وہیں سے گزرنا تھا، کیونکہ یہی ایک راستہ ان کھوپڑیوں کی سمت آتا تھا۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ ان کے قریب پہنچتے جا رہے تھے اور اب ان کی صورتیں بھی خد و خال ان کی نگاہوں میں تھے۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی، بس ایک نوجوان ذرا سا خراب شکل کا مالک تھا، دوسرا اچھی صورت رکھتا تھا۔ وہ ان ٹرکوں پر نگاہیں جمائے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ ٹرکوں کے قریب پہنچ گئے اور اب فیروز بھی نیچے اتر گیا تھا اور سب کے سب سانس روک کے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ یوٹ کو بھی تیار کر لیا گیا تھا۔ نادر شاہ اور زاہد بھی مطمئن تھے کہ یہ لوگ غیر مسلح ہیں اور کسی قسم کی کوئی غلط حرکت نہیں کرنا چاہتے۔ تب انہوں نے دیکھا وہ ٹرک کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور پھر ان کے سر زمین پر جا ٹکے۔ نادر شاہ ہنسنے لگا تھا۔ زاہد نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، وہی ہوا جس کا اندازہ تھا۔ ہاں، وہ انہیں کوئی مقدس دیوتا سمجھ رہے ہیں۔ آؤ، اب ان سے ملنا ضروری ہو گیا ہے۔ اور پھر سب یکجا ہو کر ایک نیم دائرے کی شکل میں ان کے جانب بڑھنے لگے۔ تینوں عقیدت مند بدستور سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ قمر مہتاب علی، سر ہدایت اللہ اور دوسرے تمام لوگوں نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا۔ عرشی اور ریٹا ہاروے بھی خاموشی اور دلچسپ نگاہوں سے ان تینوں کو سجدہ ریز دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ سب نیم دائرے کی شکل میں ان کے ارد گرد جا کھڑے ہوئے۔ اپنی عقیدت سے بے خود تینوں بدستور سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ نہ جانے ان کے ذہنوں میں کیا تاثر ہوگا۔ بہت دیر کے بعد انہوں نے سجدے سے سر اٹھا لیا اور اپنے سامنے انسانی قدموں کو دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے۔ پھر ان کی نگاہیں اپنے اطراف میں کھڑے چاروں طرف لوگوں پر پڑی۔ لڑکی کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ بدسور نوجوان پھرتی سے کھڑا ہو گیا۔ دوسرے نوجوان نے بھی خوفزدہ نگاہوں سے دور دیکھا۔ اس کے بعد ان کے منہ سے کچھ الفاظ نکلے جو ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکے تھے، لیکن ایسے موقع کے لیے یوٹ موجود تھا۔ یوٹ چونکہ میک اپ میں تھا، اس لیے ان کا ایک خطرہ بھی نہیں تھا کہ ہیوبرٹ ایرلیمنٹ کے بیٹے کی حیثیت سے اسے پہچان لیا جائے گا۔ نادر شاہ نے فوراً یوٹ کو قریب بلایا اور بولا، یوٹ، ان لوگوں کی زبان سمجھو، سنو، اس کا ترجمہ کر کے ہمیں بتاؤ۔ یوٹ آگے آیا۔ وہ لوگ مسلسل کچھ کہے جا رہے تھے اور یوٹ سن رہا تھا۔ تب یوٹ نے کہا، مسٹر سردار خان، وہ لوگ مقدس دیوتاؤں کے حضور اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔
ان کا کہنا ہے کہ وہ مجبور اور پریشان حال لوگ ہیں اور دیوتاؤں سے امداد کے طالب ہیں۔ گڈ، اب تم ان کے سامنے آؤ اور ان سے میری ہدایت کے مطابق سوالات کرو۔ سب لوگ دلچسپی سے یہ عمل دیکھ رہے تھے۔ یوٹ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ٹریویگا کے رہنے والوں، تم پر مقدس دیوتاؤں کی برکتیں نازل ہوں۔ یہاں اپنے آپ کو بالکل محفوظ سمجھو۔ اگر تم کسی مشکل کا شکار ہو تو اپنے ذہنوں سے ہر اس تصور کو نکال دو جو تمہیں پریشان کرے۔ آسمانوں سے اترنے والے تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں۔ اگر تم ان مقدس دیوتاؤں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے آئے ہو تو مجھے بتاؤ، میں دیوتاؤں سے تمہاری سفارش کروں اور تمہیں مشکلات سے نکالوں۔ بدصورت شخص نے آگے بڑھ کر کہا، دیوتاؤں کے ہرکارے، میرا نام ہمبا ہے۔ یہ میرا دوست روکا، یہ لڑکی روکا کی محبوبہ ساگی۔ یوٹ نے ترجمہ کر کے سردار خان کو ان لوگوں کے الفاظ بتائے اور سردار خان نے کہا، ان سے ان کی مشکل پوچھو، تمہیں کیا مشکل درپیش ہے اور اس وقت تمہارا نکل آنا کس بنیاد پر ہوا ہے۔ اروکا نے کہا، دیوتاؤں کے ہرکارے، میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یوٹ نے پلٹ کر سردار خان کو حقیقت بتانے کے بعد سوال کیا۔ نمبر 1 ساگی کا باپ نگارا، جس نے اپنی مرضی سے ساگی کو مقدس معبد کے سپرد کر دیا تھا، لیکن ساگی یہ نہیں چاہتی تھی۔ اسے اروکا سے محبت تھی اور اروکا اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا تھا، لیکن نگارا نے چھپ کر یہ ظلم کیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یوں ہوا کہ میں اور اروکا معبد پہنچے، ساگی کو ان کے چنگل سے آزاد کرایا اور اس کے بعد زندگی کی بازی لگا کر ہم آبشار کی چادر پر کود گئے، لیکن دیوتاؤں نے ہمیں زندگی دے کر یہاں تک پہنچا دیا اور پھر ہم نے ہی دیکھا۔ یوٹ کے ترجمے کے بعد سردار خان نے یوٹ سے کہا، ان سے پوچھا اب یہ کیا چاہتے ہیں؟ یوٹ کے سوال کے جواب میں روکا نے کہا، اگر ہم مقدس دیوتاؤں کے حضور پہنچ چکے ہیں تو ہمیں پناہ درکار ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ زمین کے کون سے گوشے پر ہمیں زندگی حاصل ہوگی۔ اب جبکہ ہماری تقدیر نے ہمیں دیوتاؤں کے قدموں میں پہنچا دیا ہے تو ہم اس بات کے آرزو مند ہیں کہ دیوتا ہم پر اپنی برکتیں نازل کرے۔ ہم سچے ہیں اور سچائیوں کا ساتھ جینا چاہتے ہیں۔ سردار خان نے یوٹ سے کہا، ان سے کہو یہ دیوتاؤں کی پناہ میں ہیں اور اب انہیں بالکل تردد نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی مدد کی جائے گی اور انہیں باعزت افراد کی مانے ٹریویگا میں آباد کیا جائے گا۔ دیوتا ان کے لیے آگے بڑھیں گے اور ٹریویگا میں ان کے مخالفوں کو کچل دیں گے۔ ان سے پوچھو کہ نگارا کے علاوہ اور کون ہے جو ان کے مخالف ہیں۔ دوسرا نمبر ہنگارا کا ہے، جو جھوٹا پجاری ہے، اور یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ صورتحال کچھ اور بھی ہے۔ وہ کیا؟ اس کا جواب ساگی دے گی۔ ساگی نے نہایت متانت سے کہا، مقدس دیوتا کے ہرکاروں، ہنگارا جھوٹا پجاری ہے۔ معبد میں تقدس کی آڑ میں اس نے گناہوں کا کھیل شروع کیا ہوا ہے۔ وہ حسین لڑکیاں جو مقدس گدھ کی بھینٹ چڑھائی جاتی ہیں اصل میں پجاریوں کی داشتیں ہوتی ہیں، اور یہ بات میں غلط نہیں کہہ رہی۔ ایک لڑکی نے مجھے تفصیل بتائی اور یہ بھی کہا کہ مجھ سے اب میری باری ہے۔ سب کے ساتھ یہی ہوتا آیا ہے۔ نادر شاہ نے نفرت سے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں یہ کھیل نہ جانے کہاں کہاں اور کیسے کیسے ہو رہا ہے۔ بہرحال انہیں اپنی پناہ میں اور ان کے لیے مناسب بندوبست کرو۔ تب یوٹ نے ان سے کہا، چونکہ مقدس دیوتا تمہیں اپنے پناہ میں قبول کرتی، اس لیے اب تم ہر برائی کو بھول جاؤ اور ہمارے پاس آرام سے وقت گزارو۔ تمہارے لیے پناہ ہے اور تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ تب انہوں نے ان تینوں کے چہروں پر خوشی کے آثار دیکھے۔ وہ بہت زیادہ مسرور نظر آ رہے تھے۔ ایک بار پھر انہوں نے جھک کر کھوپڑوں کے سامنے سجدہ کیا اور سیدھے ہو گئے۔ تب سردار خان کے اشارے پر یوٹ انہیں لے کر ان گاڑیوں کے عقب میں آ گیا جہاں انہوں نے اپنی پناہ گاہ بنا رکھی تھی، اور اس کے بعد انہیں ایک درخت کے نیچے جگہ دے دی گئی اور کھانے پینے کی متعدد اشیاء جن میں بے شمار ان کے لیے بالکل اجنبی تھیں، اور وہ بہت دلچسپی محسوس کر رہے تھے۔ شاید انہوں نے ان مقدس دیوتاؤں کے ہرکاروں پر بھروسہ کر لیا تھا، لیکن ان سے الگ سردار خان نے باقی افراد کو جمع کر کے کہا، یوٹ کی مدد سے ہمیں جو کچھ حاصل ہوا ہم اس پر غور کر سکتے ہیں۔ اس طرح کم از کم ٹریویگا کے کچھ معاملات ہماری سمجھ میں آ سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں اپنے اگلے قدم کے لیے فیصلہ کن مرحلے میں آسانی ہوگی۔ ہم سب تم سے اتفاق کرتے ہیں ڈیر سردار خان، ریٹا ہاروے نے سب سے پہلے کہا تھا۔ بعد میں اس نے مائیکل بائر سے کہا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مائیکل بائر کے یہ شخص بڑی اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک ہے اور یقینی طور پر اس کے ہر قدم میں ایک مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اب دیکھو اس کی کاوشیں بہر طور برابر ہوئیں۔ ٹریویگا میں داخل ہونے سے پہلے اگر ہمیں وہاں کے بارے میں مفصل معلومات حاصل ہو جائیں تو کتنا بہتر رہے گا۔ اور پھر رات کو ایک بڑا سا الاؤ جلا کر ان لوگوں نے اپنے تینوں مہمانوں کو مدعو کیا اور یوٹ کی مدد سے ان سے گفتگو کا آغاز ہوا۔ گومی سینا بھی خاموشی سے گردن جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ یوٹ نے ہمبا سے سوال کیا، اے شخص، کیا تیرا نام ہمبا ہے؟ جو سوالات اسے کیے جا رہے ہیں اس کے بہتر جواب دے، اور تم دونوں اپنے ساتھی کی مدد کرو تاکہ مقدس دیوتاؤں کو ٹریویگا میں ہونے والی تمام باتوں سے آگاہی ہو۔ ہمبا نے گردن خم کر کے کہا، ہم موت کی جانب جا رہے تھے تو ہمیں زندگی کا پیغام دینے والوں، تم ہمیں اپنا غلام پاؤ گے اور ہم تمہیں ہر اس سوال کا جواب دیں گے جو ہماری ذہن کی گرفت میں آ جائے۔ تو بھی تم سے سوال کرتا ہوں، یوٹ نے کہا اور نادر شاہ سے پوچھا، آپ مجھے وہ سوالات بتاتے جائیں مسٹر سردار خان جو آپ ان لوگوں سے کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں میں بتاتا ہوں، سردار خان یا نادر شاہ نے کہا، اور پھر بولا، ان سے پوچھو کہ ٹریویگا اور نیل کنٹھ کے درمیان سرحدی تنازع کیسا چل رہا ہے۔ یوٹ کے سوال پر ہمبا نے جواب دیا،
दुश्मनी की पहाड़ी जूं की तू आबाद है और कोई उस जानिब रुख नहीं करता, सिर्फ इस ख्याल से कि कहीं इसे नुकसान न पहुंच जाए, और इस दुश्मनी को कौमी दुश्मनी बना दिया गया है। इसमें कौन कौन पेश है? सरदार खान ने यूट की मदद से सवाल किया तो हम्बा ने जवाब दिया, हंगारा और हंगारा। असल में टारी बैगा इस वक्त से बुराइयों ने जन्म लिया है जब हंगारा ने मुकद्दस पुजारी का ओहदा संभाला है, और इसने बहुत से ऐसे लोगों को अपने गिर जमा कर लिया है जिन्होंने पुजारियों की शक्ल इख्तियार कर ली है, लेकिन जो टारी बैगा में कभी अच्छी निगाह से नहीं देखे जाते। टारी बैगा के बाशिंदों का क्या नजरिया है? ताकत हमेशा खौफ का बाइस बनी रही है, और ये ताकत हंगारा को हासिल है। वो ताकत के बलबूते पर और मजहबी अकीदे की बुनियाद पर टारी बैगा वालों पर काबू पाए हुए है। क्या टारी बैगा वालों ने कभी बगावत का तस्वुर नहीं उभरा हंगारा के खिलाफ? हमारे सामने ऐसा कोई शख्स नहीं जिसे मुकद्दस पुजारी का दर्जा दिया जाए, और हंगारा ने अपनी जादुई कुव्वतें भी बढ़ा ली हैं, और इसके मुखालिफ मुख्तलिफ अमराज का शिकार होकर मर जाते हैं। कभी इन्हें जहरीले बिच्छू काट लेते हैं, और कभी इनके नाक, कान और मुंह से खून बहने लगता है। ऐसे कई वाक़यात वहाँ हो चुके हैं। क्या नीलकंठ की जानिब से कभी कोई यूरिश टारी बैगा पर की गई? कभी नहीं। क्या नीलकंठ की जानिब से कभी दोस्ती की पेशकश की गई? नहीं। क्या नीलकंठ के हालात टारी बैगा वालों को मालूम है? नहीं। और क्या टारी बैगा के लोगों में जज्बा पाया जाता है कि कभी नीलकंठ से मुसालत कर ली जाए? लोग ये बात किससे कहें? हम्बा ने जवाब दिया, अगर तुमसे पूछा जाए तो तुम क्या जवाब दोगे? दुश्मनी से ज़्यादा दोस्ती अच्छी होती है, और दुश्मनी की दीवार के वो रास्ते खोल दिए जाए जो सुराखों के जरिए एक दूसरे तक आते जाते का जरिया बन सकते हैं, तो दोनों कबीले सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। नादिर शाह ने दूसरे लोगों से कहा, इससे आपको इस बात का अंदाज़ा हुआ कि जिस चीज़ को दुश्मनी की दीवार कहते हैं वो मुमकिन है कोई पहाड़ी हो जो दोनों कबीलों के दरमियान सरहद का काम सर अंजाम देती हो, लेकिन इसके दरमियान रास्ते हों जिन्हें बंद कर दिया गया हो, और ये रास्ते हमें टारी बैगा से नीलकंठ तक ले जाने में मदद दे सकते हैं। सबके मुंह से तारीफी आवाज़ें निकल गई थीं। तब सरदार खान ने इनसे कहा, बस्ती वाले हंगारा के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? वो सब इसे नफरत की निगाह से देखते हैं। तुम लोगों को क्या ख्याल है कि तुम लोगों के फरार के बाद हंगारा ने बस्ती वालों पर कोई बाज़पुरस की होगी? हाँ, मैं बूढ़े धुआ की तरफ से फिक्रमंद हूँ, क्योंकि वो अरूका का दादा है, और यकीनी तौर पर यह बात खुल चुकी है कि अरूका सागी को लेकर वहाँ से फरार हुआ है। कई लोगों को इस बात का इल्म होगा कि तुम जिंदा हो? पता नहीं, हम्बा ने जवाब दिया। अगर हम टारी बैगा में दाखिल हों तो क्या टारी बैगा के लोग हमारे खिलाफ सरगर्म अमल होंगे? अगर हंगारा ही इन्हें मजबूर करे तो वो ऐसा कदम उठाएंगे, वरना वो न नीलकंठ वालों से लड़ना चाहते हैं और ना किसी और के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के ख्वाहिशमंद हैं, क्योंकि ह्यूबर्ट एडलिमन सावेग वेगा की मौत के बाद उसका बेटा बस्ती का पुजारी बनने वाला था, लेकिन तकदीर ने मौका नहीं दिया, और आज भी एडलिमन का मुजस्मा लोगों के लिए ज़्यादा अकीदत का बाइस है। यूट का सीना फखर से फूल गया था, लेकिन इसने अपने आप पर काबू पाए रखा। इस गुफ्तगू का जो नतीजा जाहिर हुआ था, इसे नादिर शाह ने बाद में बहस करते हुए कहा, हम लोग टारी बैगा में दाखिल हो सकते हैं और ये हमारी रहनुमाई करेंगे, लेकिन पोशीदा रहकर हमें बेशक अपने इंतजामात कर लेने चाहिए। यानी अगर हमें आतिश ज़दी करनी पड़े तो थोड़ी बहुत आतिश ज़नी करेंगे, लेकिन अंदाज़ा ये होता है कि कम अज़ कम आम लोग हमसे मुदाफ़त नहीं करेंगे। तो फिर क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरा ख्याल है हम अब टारी बैगा की जानिब सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं, नादिर शाह ने फैसला कुन लहजे में कहा। लेकिन किसी को इसकी बात पर एतराज़ नहीं था। जेम्स पैरे, जो तरद्दुद का शिकार था और जल्द जल्द टारी बैगा में दाखिल हो जाना चाहता था, सबसे ज़्यादा मसरूर नजर आ रहा था। टारी बैगा से आने वालों को बड़ी मोहब्बत के साथ रखा जा रहा था, और वो लोग बड़ी अकीदत की निगाहों से इन्हें देख रहे थे। सही मायनों में वो इनके लिए बहुत अच्छे राहबर भी थे, जबकि वो ये महसूस कर रहे थे कि देवता इनकी मदद पर आमादा हो गए हैं। तय किया गया कि इन तीनों की गाड़ियों को इसी अंदाज में आगे ले जाया जाए। अलबत्ता कुछ तब्दीलियाँ ज़रूरी थी, मसलन ऐसी जगह जहाँ से वो लोग अपने अतराफ इर्द गिर्द और रकम में नज़र रखें, ताकि अगर किसी जानिब से कोई ख़तरा पेश आए तो इसका मुकाबला किया जा सके। वो रात खामोशी से गुजारी गई। इंतजामात मुकम्मल थे, मज़ीद इंतजामात कर लिए गए, और फिर इन्होंने इस अंदाज से आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया। और दूसरी सुबह तीनों गाड़ियाँ अजीब व गरीब अंदाज में मुतहर्रिक हो गई। जेम्स पैरे का ट्रक सबसे आगे था, और बाकी दोनों गाड़ियाँ इसके इर्द गिर्द चल रही थी। यूं टारी बैगा की जानिब एक पुरस्कार, होलनाक और पुरतजस्सुस सफ़र का आगाज़ हो गया। सर हदायतुल्लाह को इस वक्त मौका मिल गया। इस पूरे सफ़र में उस वक्त के बाद से जब से इस हकीकत का इंकिशाफ हुआ था कि सरदार खान वो नहीं है जो वो समझते आए हैं, और शमसा अर्शी है, वो एक अजीब सी कैफियत के शिकार रहे थे। अर्शी की फितरत का इन्हें अंदाज़ा था, और वो इसकी इंतहा पसंदी से वाकिफ़ थे। हर काम को वो शीद अंदाज में करने के कायल थी। अब सूरत हाल इनके इल्म में आ गई थी, और इन्हें इल्म हो गया था कि वो बच्ची जिसके लिए एक शदीद हंगामा बर्पा हो गया था, अर्शी के हाथ लग गई है, और अर्शी इसके सिलसिले में बड़े खौफनाक खेल खेलती रही है। पहले इसने घर वालों से कहकर परेशान किया कि बच्ची इसकी है, और इसने खुफिया शादी कर ली थी। हालांकि इन्हें अर्शी पर इस कदर एतमाद था
کہ جب اہل خاندان سولی پر لٹکے ہوئے تھے اور بات کو چھپانے کی فکر میں سرگردہ تھے، انہیں حقیقت حال کا علم ہوا تو انہوں نے سب کا مذاق اڑایا اور کہا کہ عرشی سے ان میں سے کوئی بھی واقف نہیں ہے، لیکن وہ اپنی بیٹی کو اچھی طرح جانتے تھے کہ ایسا احمقانہ قدم کبھی بھی نہیں اٹھائے گی، اور یہ بھی حقیقت تھی کہ ان کے اس اعتماد کی تصدیق ہو گئی تھی۔ عرشی نے وہ سب کچھ نہیں کیا تھا جس سے وہ اپنی نادانی کی وجہ سے منظر عام پر لائی تھی۔ سب جانتے تھے کہ عرشی اس قدر بولڈ ہے کہ کسی کی پرواہ نہیں کرتی، لیکن بہرحال دنیا داری اور دنیا سازی بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور یہی فطرت ان کی بیٹی کی تھی، لیکن نادر شاہ اور عرشی جس حیثیت میں ساتھ رہ رہے تھے اس سے انہیں ذرا عجیب سا احساس ہوتا تھا۔ بات کچھ بھی نہیں، لیکن جب حقیقت حال منکشف ہوگی تو قمر مہتاب علی اور اس معاشرے کے جن کا تعلق اس کی اپنی دنیا سے تھا ذرا عجیب سی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھیں گے، جو در حقیقت میاں بیوی نہیں تھے، لیکن اب تک یہی اظہار کرتے چلے آ رہے تھے کہ وہ میاں بیوی ہیں، اور ان کا رہن سہن بھی اسی انداز کا تھا تاکہ حقیقت میں حقیقت کا رنگ بھرا جا سکے۔ انہیں سب کچھ برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ ویسے نادر شاہ کی شخصیت بھی انہوں نے بہت متاثر کیا تھا اور انہیں نوجوان بھی بہت پسند تھا۔ بہرحال اس مہم کے دوران جس میں زندگی کا خطرہ ہر لمحہ موجود تھا، وہ کسی ایسی کیفیت کا اظہار نہیں کرنا چاہتے تھے جو الجھن کا باعث بنے یا ان لوگوں کو ذہنی طور پر متردد کر دے۔ ان کی گہری نگاہیں ان کا جائزہ لے رہی تھیں اور اب اس قدر احمق بھی نہیں تھے کہ اندازہ نہ لگا سکتے کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ بس اتنا سا احساس تھا کہ جب یہ حقیقت سامنے آئے گی تو لوگ یہ سوال کریں گے کہ انہوں نے سب کچھ کیسے برداشت کر لیا۔ ان تمام احساسات کے انہوں نے اپنے سینے میں ہی رکھا تھا اور خود بیٹی پر بھی اظہار نہیں ہونے دیا تھا۔ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ عرشی کہیں بھی اور کسی بھی جگہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اگر انہوں نے اس بات پر اپنی برہمی کا اظہار کیا تو یہ بھی ممکن ہے کہ عرشی نادر شاہ کے ساتھ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ بہرحال وہ یہ سوچی تھیں جو انہیں کبھی کبھی تنہائیوں میں الجھا لیا کرتی تھیں، لیکن اس وقت انداز فکر مختلف تھا۔ وہ اس موقع کی طاق میں تھے کہ اگر نادر شاہ سے آئندہ کے پروگرام کے بارے میں پتہ چل جائے تو زیادہ بہتر ہو۔ وہ اس وقت انہیں اس بات کا موقع مل گیا تھا۔ نادر شاہ ان کے دائیں سمت اور عرشی بائیں سمت بیٹھے ہوئے تھے۔ باقی لوگ متجسس انداز میں ٹاری بیگا کی جانور راستوں کا نظارہ کر رہے تھے۔ سر ہدایت اللہ نے نادر شاہ کی طرف رخ کر کے کہا، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی جناب، اب جب کہ ہمارے آپریشن کا آغاز ہو چکا ہے اور نہیں کہا جا سکتا کہ کچھ لمحوں کے بعد ہم کس قسم کی صورتحال سے دوچار ہو جائیں، تو کم از کم مجھے یہ رعایت حاصل ہونی چاہیے کہ میں صورتحال سے آگاہ رہوں۔ سر ایسی کوئی بات ہے نہیں، پروگرام تو سبھی کے علم میں ہے نا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو نیا فیصلہ تم نے کیا ہے اس کے پس منظر میں کوئی الجھن تو نہیں؟ کیسی الجھن سر؟ نادر شاہ نے سوال کیا۔ آخر ہم ٹاری بیگا میں داخل ہو کر کریں گے کیا؟ نادر شاہ نے مدھم سے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، سر ویسے تو آپ لوگوں کا یہ پروگرام تھا کہ براہ راست نیل کنٹھ میں داخل ہوں گے اور سائی تھول کو یہ بچی پیش کر کے مراد حاصل کریں گے۔ حالانکہ جس قدر کہانی میرے علم میں ہے اس میں یہ بات بھی ٹھوس حقیقت رکھتی ہے، واقع چاہے کسی بھی انداز میں پیش آیا ہو، لیکن بہرحال سائی تھول ہمارا دشمن ہے اور ہماری اس کاوش کو وہ پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ ہمیں سائی تھول کی دشمنی تو مول لینا ہی تھی۔ ہاں، قمر مہتاب علی کا خیال تھا کہ اس کے بعد وہ مرزا نصیر بیگ کی کہانی اسے سنائے گا، اور پھر تمہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ قمر مہتاب علی کو اس سلسلے میں ایک خاص حیثیت حاصل ہے، یعنی وہ اس بچی کا باپ بھی ہے اور اس کی بیوی بھی وہاں موجود ہے۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے، لیکن بہرحال فیصلہ تو سائی تھول کے ہاتھ میں ہی رہے گا۔ بے شک، ٹاری بیگا کے سفر کے لیے میں نے مخالفت اس لیے نہیں کی جناب کہ اس طرح ہمیں نیل کنٹھ کا جائزہ لینے کا موقع مل جائے گا۔ اگر ٹاری بیگا میں ہمیں کسی طرح کوئی مقام حاصل ہو گیا تو ہم انتہائی خاموشی سے پہاڑ کے اس پار نیل کنٹھ کا جائزہ لیں گے اور یہ اندازہ لگائیں گے کہ صورتحال زیادہ سے زیادہ کس قدر خطرناک ہو سکتی ہے۔ گومی سیانہ ایمرے وغیرہ اس سلسلے میں ہمارے معاون ہو سکتے ہیں۔ یوٹ کے بارے میں تفصیل میں نے سنی تھی، اس کے تحت میرا خیال تھا کہ ٹاری بیگا میں داخل ہونے کے بعد ہم یوٹ کو استعمال کریں گے۔ بس یہ ایک آسان سا راستہ تھا، اور چونکہ آپ نے سارے معاملات مجھ پر چھوڑ دیے تھے اس لیے میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم ایک مؤثر کامیابی حاصل کریں۔ بلکہ جناب، اب جب کہ آپ نے اس گفتگو کا آغاز کر ہی دیا ہے تو میں بھی موقع پا کر کچھ سوالات آپ سے پوچھ لوں۔ ضرور سر، انتہائی معذرت کے ساتھ ہی میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ کی اس مہم جوئی کا مقصد صرف اور صرف اس روایتی خزانے کا حصول ہے جو نیل کنٹھ میں پایا جاتا ہے، یا جس کے نیل کنٹھ میں پائے جانے کے امکانات ہیں؟ بھائی، انتہائی صاف گوئی سے بتاؤں گا، یہ سارے لوگ اور میں صرف اسی نظریے پر کام کر رہے ہیں۔ بات اگر اس بچی کی ہوتی تو سچی بات یہ ہے کہ اسے وہاں پر بھی پرورش کیا جا سکتا تھا، ہم لوگ خاموشی اختیار کر لیتے، لیکن وہ خزانہ واقعی پرکشش ہے اور اس میں ہماری مہم جوئی کا شوق کا بھی دخل ہے۔ جی سر، یہ سچ ہے۔ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچتا ہے، بعد میں اور کچھ، اور یہ انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے،
لیکن بہرحال میرے علم میں نہ تو کوئی خزانہ ہے اور نہ ہی اس سے پہلے میں نے کبھی کوئی مہم جوئی کی ہے۔ میں ان واقعات کے دلچسپ الٹ پھیر میں لطف لے رہا ہوں۔ تو سر، اب یہ صورتحال ہے کہ اگر ہمیں ٹاریویگا میں ان کرداروں کے ذریعے کوئی مقام حاصل ہو جاتا ہے تو پھر نہایت سکون کے ساتھ ہم نیل کنٹھ کی جانب توجہ دے سکیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ہی اچھا ہوا کہ باقی لوگوں نے بھی اختلاف صرف اس وجہ سے نہیں کیا کہ انہیں ٹاریویگا تک آنے میں فائدے نظر آ رہے تھے۔ اب کیا کرو گے؟ سر، موجودہ صورتحال کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت آسانیاں حاصل ہو جائیں گی۔ اگر ٹاریویگا میں ہمیں شدید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑا تو ہمارے لیے بہت کچھ ہو جائے گا۔ تم مطمئن ہونا؟ جی سر، ہم دونوں طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کوئی بہت مشکل وقت پڑتا ہے ہم پر تو اسے بھی دیکھ لیں گے، اور اگر بات کسی آسان طریقے سے بن جاتی ہے تب تو جواب ہی کیا ہوگا۔ اچھا، ایک بات بتاؤ، یہ بہت اہم سوال ہے میرے لیے، اور سوچ سمجھ کر ہی جواب دینا۔ جی سر۔ تم لوگ جس حیثیت میں سفر کر رہے ہو، میرے علاوہ ابھی تک کسی اور کو بات کا علم نہیں ہے، اور نہ ہی خوش قسمتی سے اس بچی کے بارے میں حقیقت کا انکشاف ہو سکا ہے۔ جب یہ بات منظر عام پر آئے گی تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور اس کا فیصلہ کہ آپ بہتر طریقے سے نہیں کر سکتے، نادر شاہ نے کہا۔ نہیں، تم سے مشورہ چاہتا ہوں۔ تو پھر میرا ذہن یہی کہتا ہے کہ سر، کہ جب تک یہ بات مکمل طور پر منظر عام پر نہ آئے آپ ہم دونوں کی شخصیت سے لا علم ہی رہیں، یہ بہتر ہوگا، اور کسی کو آپ پر کوئی شک بھی نہیں ہو سکے گا۔ سر حیات اللہ پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگے، پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، یہی ٹھیک ہے۔ ہنگارا پر جنون طاری تھا۔ بات صرف ایک لڑکی کے بابت سے فرار کی نہیں تھی۔ اس نے جو جال پھیلا رکھے تھے اس کے تحت اس کی ساری پرہوس کاروائیاں پوری ہوتی رہتی تھی، اور کسی بھی معاملے میں اسے کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا۔ لیکن اول تو یہ کہ اس کے جادو کی وہ 1000 راتیں ختم ہو چکی تھی جن 1000 راتوں میں اپنی ساری منمانیاں کر سکتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بستی میں اس کا خوف کم ہو جائے۔ وہ دیوانگی کے عالم میں ساری حرکتیں کرتا رہا تھا، اور یہ دیوانگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اپنے 7 آدمیوں کے قتل کرنے کے بعد بھی اس کا دل نہیں بھرا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ یہاں جتنے پجاری موجود ہیں ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ ان میں کچھ ایسے موتمد بھی تھے اس کے جن پر وہ مکمل اعتبار کرتا تھا۔ اس سلسلے میں ساندل اس کا سب سے بہترین مشیر تھا، ایک مکار بوڑھا جس کی آنکھوں میں شیطان ناچتا تھا، اور وہ ہمیشہ ہنگارا کو خوفناک مشورے دیتا رہتا تھا۔ بستی سے واپس آنے کے بعد ہنگارا نے کافی وقت خاموشی سے گزارا، لیکن اس کا ذہن اسے مضطرب کیے ہوئے تھا۔ پھر اس نے ساندل کو طلب کر لیا۔ مکار ساندل بری سی شکل بنائے اس کے سامنے آ گیا۔ ساندل، بہت کچھ ہو گیا ہے ساندل۔ میرے زمانہ عیش میں تو نے بھی ہر طرح سے اپنی منمانی کی، اور جو کچھ تو نے آبادیوں میں کیا، جس طرح تو نے کسی کو زندگی سے محروم کیا اور کسی کو اس کی دولت سے، وہ سب مجھے معلوم ہے، اور تو جانتا ہے کہ یہ سب کچھ تو نے کس کے بلبوتے پر کیا؟ تیرے بل پر ہنگارا۔ تو میرا بچپن کا دوست ہے، اور جو کچھ تو بنا اس میں تجھے میری محبت اور میرا تعاون بھی حاصل رہا ہے۔ اور کیا میں نے تجھے تیری محبت اور تیرے تعاون کا صلہ نہیں دیا؟ یہ کس احمق نے کہا؟ میرا تو تجھ سے کوئی اختلاف نہیں، اور تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میں نے جادو سیکھنے کے جو کچھ کیا اس میں کچھ کھویا ہے میں جانتا ہوں ہنگارا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تجھے 1000 راتوں کا طلسم ملا ہے۔ یہ 1000 راتیں تیری زندگی میں بہت بڑا مقام رکھتی ہیں، اور انہوں نے تجھے وہ سب کچھ دیا کہ آج ٹاریویگا کا مالک بنا ہوا ہے۔ ساندل، یہی تو افسوسناک خبر ہے میرے لیے اور تیرے لیے بھی۔ کیا مطلب؟ 1000 راتوں کا وہ طلسم ٹوٹ چکا ہے۔ ساندل، وہ 1000 راتیں گزر گئی ہیں، ہم سوچ بھی نہ سکے کہ ہماری قوتیں ہم سے اس طرح چھن جائیں گی۔ ساندل، اب میرے پاس کوئی طلسم نہیں رہا، کوئی بھی شخص مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ساندل، 1000 راتیں تو یوں بیت گئی کہ ان کا اندازہ بھی نہ ہو سکا۔ بہت برا ہو گیا ساندل، بہت برا ہو گیا۔ تو کیا اب تیرے پاس کوئی طلسم نہیں ہے؟ ساندل نے پوچھا۔ نہیں، اور میں تو یہ سمجھ رہا ہوں ساندل کہ اس طلسم کے ختم ہونے کے بعد ہی اس سے متعلق دوسری داستانیں شروع ہوں گی ہیں، ورنہ تو خود بتا کہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی ان پہاڑوں تک پہنچتا اور معبد کی ایک داسی کو لے کر اس طرح فرار ہو جاتا۔ بہت مشکل کام تھا، لیکن ہو گیا۔ مگر تجھے کیسے معلوم ہوا کہ 1000 راتوں کا طلسم ختم ہو گیا ہے؟ اب ان باتوں کو چھوڑ، جب میں تجھ سے ایک اور کمزور پہلو پر اظہار کر رہا ہوں اس کی تفصیل میں نہ جا۔ اس وقت ساندل، اس وقت میں ایک عام آدمی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں کہ ہم لوگ خاموشی سے یہاں سے فرار ہو جائیں، کہ ہم یہ خان کا چھوڑ دیں، معبد کی زندگی، بڑے پجاری کا مرتبہ، یہ سب کچھ ایسا ہے ساندل کہ ہم اس کا بدل کبھی نہیں پا سکتے۔ یہ چھوڑنا بہتر نہیں لگ رہا۔ مگر کیوں ہنگارا، کیوں ایسا سوچتا ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ اس طلسم کے بغیر ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ ہم قائم رہ سکیں گے؟ ایک طلسم اور بھی ہوتا ہے ہنگارا، ایک اور طلسم بھی ہوتا ہے۔ کیا؟ عقل کا طلسم۔ عقل کا سمجھتا ہے تو؟ عقل، یہ سر ایک بے مقصد چیز نہیں ہے اور شانوں پر یوں ہی رکھا ہوا۔ اس کا ایک استعمال بھی ہوتا ہے، ایک ایسا استعمال جس سے
سب کچھ ہمارے بس میں آ جاتا ہے۔ جن کے پاس طلسم نہیں ہوتا کیا وہ حکومتیں نہیں کرتے؟ کیا حکومتیں صرف جادو کے زور پر چلتی ہیں؟ نہیں ہنگارا، عقل کا جادو ہر جادو پر حاوی ہوتا ہے۔ اب میں تجھے بھی عقل کا جادو استعمال کرنا پڑے گا۔ تو میرا مشیر ہے، تو میرا ساتھی ہے، مجھے مشورہ دے کے مجھے بتا کیا کرنا چاہیے مجھے۔ ساندل سوچ میں ڈوب گیا، تھوڑی دیر تک سوچ میں ڈوبا رہا، پھر اس نے کہا، سن، تو نے بستی والوں پر کسی ظلم کا آغاز نہیں کیا، یہ اچھا ہوا۔ حالانکہ خود مجھ کو بھی حیرت ہوئی تھی، میں نے سوچا تھا کہ تو سب سے پہلے دھوا کو قتل کرے گا جو اروکا کا دادا ہے، اس کے بعد تو نگارا کو زندگی سے محروم کرے گا، وہ ساگی کا باپ ہے۔ تو نے ان دونوں کو چھوڑ کر بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا ہے، اور یوں کر اب بستی والوں سے اپنا قہر سمیٹ لے، ان کے درمیان جا، ان سے کہہ دے کہ تو ان کا بہی خواہ ہے، لیکن معبد کی توہین برداشت نہیں کر سکا، اس کے لیے تو نے بستی والوں سے سب کچھ کہا۔ یہ انداز اختیار کر جبکہ بستی والے تیرے قہر کے منتظر ہوں گے، ان پر قہر کے بجائے اپنی محبت کی بارش کر، اور وہ تیری اس بات سے متاثر ہوں گے۔ تو کسی پر یہ اظہار نہ کر کے اب تو وہ نہیں جو تھا، اپنا یہ بھرم قائم رکھ۔ کم از کم یہ کام اس وقت تک تو ہو سکے گا جب تک تیرا کوئی مد مقابل نمودار نہ ہو جائے، جس کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں۔ اور اس وقت بھی ہنگارا، جب ایسا محسوس ہو اور تو محسوس کر لے کہ کوئی تیرے سامنے آنے والا ہے، تو خاموشی سے یہ اپنا منصب چھوڑ دینا، اور اس وقت تک کے لیے اپنے لیے یہ تمام بندوبست کر لینا جو تجھے تیرا مقام دے سکے۔ سمجھ رہا ہے نا تو؟ ہنگارا نے عجیب سی نظروں سے اپنے دوست مشیر کو دیکھا، پھر ایک دم مسکرا پڑا اور آہستہ سے بولا، میں نے اس لیے تجھ کو یہ تکلیف دی تھی۔ بستی کے لوگ شدید ذہنی انتشار کا شکار تھے، ان کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے سر ابھار رہے تھے۔ ہر شخص ایک ہی پیشن گوئی کر رہا تھا کہ کوئی بہت بڑی مصیبت، کوئی بہت بڑا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ شیطان ہنگارا انتقام لے گا، اور ضرور انتقام لے گا۔ وہی چیمگوئیاں، وہی اضطراب، وہی انتشار ہر دل میں برپا تھا، اور بستی والے کسی بہت بڑی مصیبت کے منتظر تھے۔ نوجوانوں کے گروہ ادھر ادھر بھٹکتے رہتے تھے اور ہمبا، روکا اور ساگی کو تلاش کر رہے تھے، لیکن جب وہ اپنے مقام کے لیے، اپنے قیام کے لیے کہیں یکجا ہوتے تو ان کے درمیان کچھ ایسی گفتگو ہوتی۔ فرض کرو ساگی، ہمبا اور روکا میں مل جائے تو ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ انہیں پکڑ کر ہنگارا کے حضور پیش کر دیں گے؟ تمہاری غیرت، تمہارا ضمیر یہ گوارا کرے گا؟ تو پھر روکا ساگی سے محبت کرتا تھا، اور اب یہ بات منظر عام پر آ گئی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن ساگی کے ظالم باپ نے اپنی بیٹی کو زبردستی خاموشی کے ساتھ معبد کے حوالے کر دیا۔ اروکا اور ہمبا، دو گہرے دوست، جان پر کھیل کر ساگی کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب یہ الگ بات کہ دیوتاؤں نے زندگی دیا نہیں، لیکن انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ تم کیا فضول بات کر رہے ہو؟ کیا تم اس طرح ہنگارا کا عتاب مول لوگے؟ ہنگارا اور اس کا عتاب، ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ وہ ایک نقلی رہنما ہے؟ ہنگارا کے بارے میں تو بستی کے بے شمار لوگوں کے پاس ثبوت موجود ہے۔ وہ ایک بدکار انسان تھا، اور زبردستی خانقاہ کا پجاری بن گیا ہے اور گدھ کا جانشین۔ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت تو کچھ اور ہی ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ میری تو ایک رائے ہے، کیا اگر وہ لوگ ہمیں مل جائیں تو میں سچ کہتا ہوں ان کا تحفظ کیا جائے، ان کی مدد کی جائے، اور انہیں کسی ایسی جگہ پوشیدہ رہنے کی رائے دی جائے یہاں ان کی زندگی بچ سکے۔ یہ انسانیت کا اصول ہے۔ مگر سوچ لو، اس کے بعد ہنگارا سے پیچھے چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ ہنگارا کو کیسے پتہ چلے گا؟ کیا بات کرتے ہو؟ وہ رہنما ہے، وہ جادوگر ہے، کہ اس کی طلسم کی حقیقت تو تلاش کر لے گا۔ جواب میں نوجوان ہنس پڑا، اس نے کہا، دماغ سے سوچو، دماغ سے۔ اگر اس کا طلسم اس کی قوت حقیقتوں کو تلاش کر لیتی تو کیا اپنے جادو اور اپنے علم سے ساگی، ہمبا اور اروکا کو نہ تلاش کر لیتا؟ اس کے لیے بستی والوں کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی مجبور کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ نوجوان کی دلیل کچھ ایسی وزندار تھی کہ بہت سی آنکھوں میں حیرت کے نقوش ابھر آئے۔ نوجوانوں نے ایک دوسرے کی صورت دیکھی، اور پھر ایک نوجوان نے پرجوش لہجے میں کہا، یہ تو سچ کہتا ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ وہ جھوٹا جادوگر اپنی طلسماتی قوتوں سے آخر تلاش کیوں نہیں کر لیتا، یا بستی والوں کی اس طرف رہنمائی کیوں نہیں کر دیتا؟ اس کا مطلب تو صاف ہے کہ وہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ متفق ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ہنگارا کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کریں تو بستی کے دوسرے لوگوں کا تعاون کھو بیٹھے۔ ہمیں فی الحال یہی کرنا چاہیے کہ ساگی دوسرے لوگوں کو تلاش کر کے انہیں تحفظ دیں اور انہیں پوشیدہ کر دیں۔ یہ بات ایک ٹولی کے دل میں نہیں تھی، بلکہ نوجوانوں کی ٹولیاں ساری کی ساری ساگی اور روکا کی ہمدرد ہو گئی تھی، اور ہر جگہ ایک ہی بات کہی جا رہی تھی۔ ہاں، وہ بوڑھے جو کسی ٹولی میں اپنی بستی اور بستی والوں کی بقا کی تلاش میں شریک ہو گئے تھے، ہنگارا کے بارے میں دوسرا نظر رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تو دیوتا کی شکل میں شیطان ان پر مسلط ہو گیا ہے، اور روکا اور دوسرے لوگ نہ ملے تو ہنگارا بستی پر قہر نازل کرے گا۔ لیکن پھر نوجوانوں کی ٹولی نے وہ فاصلے طے کرتی ہوئی بہت دور نکل آئی۔ ایک عجیب و غریب منظر دیکھا، ایک ایسا بھیانک منظر جس نے ان کے ہوش اڑا دیے، اور وہ خوف و دہشت سے دیوانے ہو کر بستی کی جانب دوڑ پڑے تاکہ بستی والوں کو اطلاع دیں کہ 3 خوفناک بلائیں اس طرف آ رہی ہیں، جن میں 2 چھوٹی بلائیں اور ایک بہت بڑی
یہ خوفناک کھوپڑیاں ہیں جو پہاڑوں کی جسامت رکھتی ہیں اور ان کی کیفیت بڑی ہولناک ہے۔ یہ خبر لے کر وہ بستی کی جانب دوڑ گئے تھے۔ بستی والوں نے نوجوانوں کی بات کو سنا تھا، ان پر یقین نہیں کر پائے تھے۔ کچھ بزرگوں نے لعنت ملامت کرتے ہوئے کہا، یہ سو بغیر تو ہماری جان پر بنی ہوئی ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہنگارہ ہمارے ساتھ کوئی رعایت کر دے گا تو تمہاری بھول ہے۔ احمقوں، وہ ہم پر اپنے قہر کی بارش کرے گا، وہ تم یہ جانتے ہو کہ ہم مدافعت نہیں کر سکیں گے۔ وہ بہت برا ہے، اس کی برائیاں ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گی، وہ ہمیں موت کا نشانہ بنائے گا اور بستی میں غم و اندوہ کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ کیا فضول باتیں کر رہے ہو تم؟ عمر رسیدہ بوڑھوں نوجوانوں کو تم صرف کھلنڈرا لاؤبالی ہی سمجھتے ہو۔ تمہاری عمر اور تمہارا تجربہ حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں، جاؤ اس کی تصدیق کر لو۔ اور 3 مقدس کھوپڑیاں پہاڑوں کی طرف بلند اور ہیبت ناک پٹائی واقع کی جانب آ رہی ہیں۔ بہت سے لوگ حیرت سے نوجوانوں کو دیکھنے لگے اور بہت سو نے برے سے منہ بنائے، لیکن نوجوانوں کی دوسری کئی ٹولیاں بھی دوڑتی ہوئی آئیں، اور جب انہوں نے بھی یہی خبر سب کو سنائی تو وہ تصدیق کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اور جب بزرگوں کی آنکھوں نے پہاڑوں کو اپنی جانب متحرک دیکھا تو دہشت سے ان کی چیخیں نکل گئی اور وہ بستی میں آ گئے۔ اور پھر ان سب میں سے کچھ عبادت گاہ کی جانب دوڑے اور انہوں نے ہنگارہ کو جا کر اطلاع دی کہ ایک انوکھی بلا اس طرف آ رہی ہے اور وہ اپنے طلسم سے اس بلا کا خاتمہ کرے تو ہنگارہ کو بھی حیرت ہوئی، لیکن پہاڑوں کی بلندیوں سے دور دور تک کا جائزہ لیا جا سکتا تھا۔ اور جب ان راستوں کی جانب ہنگارہ نے بلندیوں سے نظر ڈالی تو ان لوگوں کی بات کی تصدیق ہو گئی اور ہنگارہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اتنی بڑی بڑی اور عظیم الشان کھوپڑیاں کسی نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ کیا طلسم ہے؟ یہ کہیں میری موت تو نہیں جو اس جانب بڑی چلی آ رہی ہے؟ ساندل نے بمشکل تمام ہنگارہ کو پرسکون رہنے کے لیے کہا اور بستی والوں سے بولا، تم لوگ جاؤ، اپنے اپنے کرالوں میں خاموش چھپ جاؤ، ہنگارہ کا طلسم ان بلاؤں کو تباہ کر دے گا۔ بستی والے واپس آ گئے تو ہنگارہ نے دہشت کے عالم میں ساندل سے کہا، کیا یہ خوفناک منظر نہیں ساندل؟ کیا ہے یہ آخر؟ مقدس گدھ ہماری حفاظت کرے گا۔ احمقوں والی باتیں مت کرو، اپنا تحفظ کرو۔ کیا کر سکتے ہو ہنگارہ؟ میرا طلسم، میری 1000 راتوں کا طلسم ختم ہو گیا، ورنہ میں سب کچھ کر لیتا۔ جو کچھ ختم ہو گیا اس کا ماتم نہ کرو اور یہ دیکھو کہ کیا ظہور میں آتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ ہنگارہ گہرے گہرے سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ ادھر بستی میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ پھر کس نے کوئی شوشہ چھوڑ دیا۔ ایک شخص نے مدبرانہ انداز میں کہا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تم بتاؤ بزرگ، کیا تمہاری عقل میں کچھ آتا ہے؟ 100%۔ ان میں سے ایک ہمبا ہے، دوسری ساگی اور تیسرا روکا۔ ہمبا درمیان میں ہے، ساگی اور روکا ان کے دونوں جانب ہے۔ ہنگارہ نے غلط کہا تھا، ان کی بھٹکتی ہوئی روحیں ہیں۔ آبشار سے گرنے کے بعد وہ زندگی نہ پا سکے، لیکن اب وہ پوری بستی سے انتقام لینے کی بستی کی جانب متحرک ہیں، اور تم دیکھ لینا یہ ضرور تباہی لائیں گے۔ ہر شخص نے اس بات کو دل سے قبول کیا۔ وہ چاروں طرف یہ خبر اڑ گئی کہ ہمبا، ساگی اور اروکا کی روحیں بستی پر تباہی لے کر نازل ہو رہی ہیں۔ بوڑھا دوا ہاتھ میں ڈنڈا لے کر کھڑا ہوگا، غصے لہجے میں بولا، اگر یہ روحیں ہیں تو میں دیکھوں گا اروکا کے بچے کو۔ میں نے اسے سینے پر بٹھا کر پرورش کیا، اور میں تو پہلے سے کہتا تھا کہ عورت کے جال میں گرفتار ہونا زندگی کھو بیٹھے گا۔ بوڑھا دادا کی بات نہیں مانی، کہتا تھا، دادا عورت اور لڑکی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ارے دونوں ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ لڑکی عورت بن کر تباہی نازل کرتی ہے، عورت جب لڑکی کے روپ میں ہوتی ہے تو مرد کے دل پر قبضہ کر کے اسے تباہی کے راستے پر ڈالتی ہے۔ اختتام تباہی پر ہی ہوتا ہے، اور ہم بوڑھوں کی بات کو کوئی مانتا ہی نہیں۔ میں دیکھوں گا، ذرا اسے آنے تو دو۔ غرض یہ کہ پوری بستی میں ایک خوفناک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ مقدس کھوپڑیوں نے بستی کے حالات کس طرح درست کیے اور بستی کے دشمن ایک ایک کر کے اپنے انجام کو کس طرح پہنچتے رہے۔ گل جو ایک مقدس امانت کی طرح ان کے درمیان تھی، اپنے لوگوں میں باحفاظت کس طرح پہنچی، یہ جاننے کے لیے ملکہ سیرا سیریز کی آخری جلد مقدس امانت عنقریب آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔